بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 اور آیت نمبر 66 پڑھنے اور سمجھنے جا رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، البتہ تم نے جان لیا ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتہ کے دن میں۔ فَقُلْنَا تب ہم نے کہا، لَهُمْ ان سے، کونوا تم ہو جاؤ، قردۃ بندر، خاسئین ذلیل۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اور تم اپنے لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو جو ہفتہ کے معاملہ میں حد سے گزر گئے تھے، چنانچہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ ہفتہ کو عربی اور عبرانی زبان میں سبت کہتے ہیں۔ یہودیوں کے لیے اسے ایک مقدس دن قرار دیا گیا تھا جس میں ان کے لیے معاشی سرگرمیاں ممنوع تھیں۔ جن یہودیوں کا یہاں ذکر ہے وہ غالباً حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں کسی سمندر کے کنارے رہتے تھے اور مچھلیاں پکڑا کرتے تھے۔ ہفتہ کے دن مچھلیاں پکڑنا ان کے لیے جائز نہ تھا، مگر شروع میں انہوں نے کچھ ہیلے کر کے اس حکم کی خلاف ورزی کرنی چاہی اور پھر کھلم کھلا مچھلیاں پکڑنی شروع کر دی۔ کچھ نیک لوگوں نے انہیں سمجھایا مگر باز نہ آئے۔ بلاخر ان پر عذاب آیا اور ان کی صورتیں مسخ کر کے انہیں بندر ذلیل بنا دیا گیا۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ اور پھر ہم نے اس واقعہ کو اس زمانے کے اور اس کے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کا سامان بنا دیا۔ اللہ رب العزت نے یہ واقعہ اس وقت کے لوگوں کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے باعث عبرت بنا دیا۔ ڈرنے والوں کے لیے نصیحت میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کی ان نافرمانیوں اور ان پر ملنے والی سزاؤں کو دیکھ کر نصیحت حاصل کریں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔